اللہ کی قسم یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں نا یہ سب تقدیری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے وہ ایک دیہات میں نا وہ ہم جاتے ہیں نا جماعتوں میں تو زمین میں ٹیپس لگے ہوتے ہیں نا، تو نلکا کھول کے پانی لے لیتے. تو کچھ بے وقوف آئے کہ یار نلکے میں اتنا پانی، تو بیچارہ شہر سے 100 نلکے خرید لیا کہ چلو میرے نلکے میں پانی آئے گا. جب نلکا زمین میں گڑا پانی نکلے تو اس کو پتہ نہیں نیچے پائپ لائن ہے اوپر ٹینکی ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے. میرے پیارو دنیا تقدیری ہے، کوئی آدمی اپنی محنت سے دنیا نہیں بنا سکتا. 50,000 سال پہلے مسلم کی روایت ہے، اللہ نے قلم بنایا اور کیا لکھو اس کو سب کچھ لکھ چکا ہے. یہ صرف ہم خامخواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ہماری محنت سے ہماری دنیا نہیں، محنت تو آج تک کسی کی بنتے نہیں دیتی. کسی نے 2-3 سال میں بنا لی ہو اور چھکا مار دیا اور 50 کروڑ آئے ہوں تو اگلے پھر 30 سال وہ فقیر رہے گا اور اس میں ڈپریشن ہو جائے گا. میں اتنا بناتا تھا. میں ایک ڈیفینس میں آدمی سے ملا، اس نے پہلے بیوی کو مارنے کی کوشش کی، 3 بچوں کو مار لے کر وہ بچا لیا اللہ نے. مجھے کہا اس پہ گشت کروں. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا ہوا خیریت؟ کہا میں یوں تھا، میں اس فیکٹری میں مینیجر تھا، یوں تھا، میرے ہاتھ سے وہ 4-5 کروڑ مہینے کے گزرتے تھے. تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میری سیلری صرف مہینے کی ہے انکم صرف 25 لاکھ ہے. میں نے کہا 25 لاکھ آپ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں میرے مجھے کافی نہیں. میرے پیاروں جب اللہ برکت نکالتا تو 25 لاکھ بھی کچھ نہیں. اور برکتوں میرے لاہور میں ایک ریڈی سبزی والا رہتا پھل والا، اس کی تنخواہ 17,000 تھی. کہتے ہیں میں 17,000 سے 20,000 کماتا ہوں مہینے. 7 بچے تھے سب مدرسے میں، فرض حج کیا ہوا تھا اور امریکہ کا ساتھ لگا. میں کہا اتنے پیسے کیسے آتے ہیں؟ کہا سیدھے پیسے نہیں آتے، میرا ایک بلب 5-5 سال چلتا ہے، ہمارا 5 دن میں بلب فیوز ہو جاتا ہے. برکت. مولانا الیاس صاحب کی چرپائی 88 ایئرس تک چلی. ایک شری لنکن ہے سعودی عرب میں نے اس کی گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نے 600,000 مائلز کیے تھے. میں کہا مولوی صاحب اتنی گاڑی، کیونکہ اس کو نظر نہ لگانا، میری نظر لگی ہوئی گاڑی خراب ہو گئی. 600,000 مائلز، انجن کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی انجن ریپیئر نہیں ہوا، بالکل چل رہی. آج برکت ہی نہیں میرے پیاروں. اس لیے یہ تبلیغ کا کام ہے میرے پیاروں، مسلمانوں کو اپنے کام پہ لانے کا کام ہے. ہم اس کام کے لیے نہیں آئے. اگر آپ کو کوئی آپ میں سے کسی کو باپ نے بھیجا ہو جاؤ بیٹا جا کے نیوزی لینڈ سے ہارٹ سرجری سیکھ جاؤ. اب آپ نے ہارٹ سرجری سیکھ لی اور ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ بچہ ہارٹ سرجن بنے گا اور ایک آپریشن کے $10,000 ہے. انشاءاللہ مہینے میں 10 آپریشن کرے گا، $100,000 ملیں گے، نیا مکان، نیا گھر. اب بچے نے کہا اماں مجھے ڈگری مل گئی، FRCS بن گیا. اب ماں باپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈالر اس پہ خرچ کیے، اب انشاءاللہ ہارٹ سرجن بنے گا، $100,000 پر منتھ آئیں گے، کیا لائف ہوگی. بچہ آیا کہتا ہے اماں میں آ گیا. کیا ہوا بیٹا؟ اماں میں نے پنکچر کی دکان کھولی. بتاؤ اماں ابا اس کا کیا کریں؟ ہمارے لیے اب پیار کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آ گیا امریکہ کمرشل لائسنس میں جہاز لائسنس دے گا. اماں ابا پائلٹ بن گیا، میں آ رہا ہوں پاکستان. اماں ابا نے کہا چلو کمرشل لائسنس بنا، $20,000 تنخواہ ہے. آ کے بیٹے نے کہا اماں میں نے رکشا خرید لیا. بتاؤ اس کو اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام دیا. رکشا چلانے والے کی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پائلٹ کی رکشے والے کی کوئی میچ ہے، لیکن انبیاء کے کام کی اور کسی کام کی کوئی میچ نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کو بتا دی کل ہذہ سبیل، ان کا یہی کام ہے، ان کا یہی بس کام ہے، ہذہ یہی راستہ ہے. ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. ہم میں سے روزانہ کتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں؟ ادعو الی اللہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگوں کو دعوت دی؟ علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ کہ تمہاری دنیا آخرت کے مسئلے اسی کام سے رکھتے ہو. علی بصیرت انا من اتبعنی، یہ تمہارا بھی راستہ ہے اور جو تمہارے ہیں میرے نبی، جو تمہیں رسول مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے. باقی ساری نیسیسٹیز ہیں. ایک آدمی باتھ روم میں پیشاب کر لے گا، وہیں بیٹھ گیا آگے گیٹ پہ WC پکڑ کے، میں یہی رہوں گا. پاگل آدمی نہیں. باتھ روم تو نیسیسٹی کی جگہ ہے، فارغ ہوا مہاراج. یہ دنیا ہے میرے گھروں، یہ سارا یہ نیسیسٹی ہے. اگر ہم زیادہ کما لیتے نا تو یہ ہم کسی اور کا کما لیں. ہمارا رزق، ہمارے ایک دبئی سے ایک پٹھان گرا 500 فلور سے، دوڑ کر کے دھڑم نیچے. وہ سارے دوڑتے ہیں تو خاصا مٹی جھاڑ چھوڑ کے تھوڑا بلڈ تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بچا لیا. کہا کرامت ہو گئی، صدقہ دو. کہا کیا کروں؟ کہا سب کو کولڈ ڈرنک پلا. اسے کولڈ ڈرنک بنائی 10-15، بیٹھ کے خود پی اور کولڈ ڈرنک ختم کی اور وہی مر گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب تک کولڈ ڈرنک نہیں پیے گا سب موت. ہمارے کسی صاحب جنازہ دلا رہے تھے، کہا آؤ لاہور میں، آؤ ادھر دیکھو کیا ہوا. کہا ادھر دیکھو. منہ کھولا، جنازے کے منہ میں ایک نوالا تھا. تو کہا دیکھو اس کی تقدیر نہیں تھا، اللہ نے حلق میں جانے دیا، باہر. ہم جب تک تقدیر کی روٹی نہیں کھائیں گے اللہ کی قسم کوئی ہمیں مار نہیں سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہارے سے معاملہ کرے گا. تم ڈگری سے پلنا چاہو گے اللہ اس سے پالے گا،
تم جو فیکٹری سے پلنا ہے اللہ اس سے پالے گا، اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پلنا چاہو گے اللہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے نبیوں کو پالا۔ ابھی یہ چیری ہے، ہم تو چیری ہے، موسم نہیں آپ کے، ابھی ہم 3 دن سے چیری کھا رہے ہیں، اللہ نے بغیر موسم کے پھل نہیں کھلائے، مریم کو کھلایا بغیر موسم کے کھا۔ بھائی جنید جمشید میں کوئٹہ گیا تھا، تو جب ہم کوئٹہ پہلے سے پہنچے جنید میں تو کوئٹہ والے پہلے میں بھی بڑے عرصے بعد جنید بھی گیا تھا، تو انہوں نے کسی نے بکرا لایا، کوئی دمبا لایا، کوئی ہرن لایا، کوئی تیتر، کوئی بٹیر۔ میں کہا جنید میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا صحیح پہ رہنے دیں، کچھ نہیں ہو رہا، ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو 40 سال ایک ہی کھانا کھایا تھا، ہم انشاءاللہ ایک دن میں 40 کھانے کھائیں۔ میرے پیارے سنت 6 سال تو اللہ کا الگ معاملہ ہے۔ 40 سال بنی اسرائیل نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ نے ان کو من و سلوہ جنت سے کیا۔ 40 سال بادل ان کے ساتھ چلتے، یہ امت تو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ اس کو ایسے پالیں گے جیسے حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں پالا، ایسے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، اللہ ہمیں پالیں گے۔ لیکن میرے پیاروں پہلے نبیوں کا کام کرنا پڑے گا۔ آج ہم نبیوں کا کام نہیں کر رہے، پتہ نہیں کس کس کام میں خواہ مخواہ اپنی تقدیری زندگی پہ محنت کر رہے ہیں جو تقدیری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے بھائی، ایک دو مجھے جو فائدہ ہوا ہے اور جو میں نے دنیا میں دیکھا، دیکھو اس کام کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کام کا اصل مقصد ہے کہ ہم دائی بن گئے، ہم دائی بن گئے سارے۔ یہ دیکھو ایمبیسڈر آف پاکستان آتا ہے نا امریکہ، اس کو فری گھر ملتا ہے، سوئمنگ پول ملتا ہے، اس کے بچوں کی پڑھائی فری ہوتی ہے۔ میں گیا ایمبیسڈر آف امریکہ سے یو ایس سے، انہوں نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے، وہ ان کا کیا گھر تھا، مجھے زمین نکل گئی۔ ایمبیسڈر آف یو ایس سے، ساری یو ایس اے کی گورنمنٹ کی طاقت ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کا ایمبیسڈر بنے گا ساری فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب یہ مرے گا تو قرآن کہتا ہے یہ گھبرائے گا ڈرے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے ایمبیسڈر بن جائیں، داعی بن جائیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں داعی کون ہوتا ہے میرے پیاروں؟ بزنس مین کون ہوتا ہے جو روزانہ بزنس کرتا ہے؟ کرکٹر روزانہ 8 گھنٹے گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا ہے۔ داعی کون ہوتا ہے؟ جو روزانہ میرے پیاروں دعوت دیتا ہے۔ پہلی نیت کریں آج کے بعد سوئیں گے نہیں جب تک دعوت نہیں دیں گے روزانہ۔ کون کون نیت کرتا ہے داعی بننے کی انشاءاللہ؟ روزانہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ۔ اور یاد رکھنا یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں روزانہ، جو آپ 5 بیانات کرا رہے ہیں، مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں یہ 100% بگڑنے کا رستہ ہے۔ بیان کرنا آدمی میں تکبر لاتا ہے۔ میں تو شاید خوش قسمت ہوں کہ مجمع چھوٹا ہے، مجھے 70,000 80,000 100,000 کی عادت ہے، لیکن میں بھی پکا بگڑنے کے راستے میں۔ آپ لوگ سب ہدایت کے راستے میں، اور قرآن میں کہیں نہیں کہا بولنے والا ہدایت پہ، ہاں بولنے کے عمل کو بڑا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ لیکن قرآن نے کہا جو بات کو اللہ کی اور سے سنتا ہے اور جس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ سننا 2 کان اس لیے دے، زیادہ سنو بولو کم۔ جو زیادہ سنتا ہے بولتا کم ہے، اللہ اس کو بہت جلدی ہدایت دے۔ تو میرے پیاروں پہلے دیکھو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا بچوں سے، میں آپ کو کہ میرے ساتھ جم چلو۔ جو آدمی دن جم میں تھکے گا نہیں وہ مسل نہیں بنا سکتا، جب تک چیخیں نہیں نکلیں گی اس کے تب تک وہ اندر کچھ نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی جاگنگ میں تھکے گا نہیں وہ اسٹیمنا نہیں بنا سکتا۔